تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جتنا امپورٹنٹ اور سیریس میٹر ہوتا ہے اس پہ آپ کو اتنی زیادہ آپ کو چیک ان چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں اگر کسی کو آپ کو دوسرے آپ کے پارٹنر کو غصہ آ جائے, آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں, میرا مقصد اس مسئلے کو حل کرنا ہے بہت عزت اور احترام کے ساتھ, میرا مقصد بالکل لڑائی جھگڑا کرنا نہیں, تو چلیں کوئی بات نہیں, we'll talk about it some other time. آپ دوبارہ سے چیک آؤٹ کرتے ہیں, پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ اس چیز کو کرتے رہتے ہیں. تو یہاں سے کیا سمجھ آتی ہے, جو پلاننگ ہے نا, اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اختلاف کو بھی سمجھ رہے ہیں, آپ نیویگیشن کا پلان بنا رہے ہیں کہ کیسے میں نے وہاں جانا ہے. جیسے دیکھیں ہم ٹرپ پہ جاتے ہیں کہیں, آپ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ پکنک کے لیے جاتے ہیں, آپ پورا پلان بناتے ہیں, کہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, کہاں جائیں گے, کہاں یہ کریں گے. آپ اگر ویکیشن کا بھی پلان بناتے ہیں تو ایک ایک دن کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم کانفلکٹ پہ بات کرتے ہیں تو ہم بس جی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں چھلانگ لگا دو, اور وہ چھلانگ لگانا ہمارے لیے بہت خطرے لے کر آتا ہے, بہت زیادہ مشکلات لے کر آتا ہے, لیکن ہمارا کنیکشن نہیں اچھا بلڈ ہوتا جو کہ ہم بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹس یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آپ کا موڈ اچھا ہو اور آپ کے حالات اچھے ہوں تو آپ کیا کریں کہ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا میرے تو یہ پیٹرن چل رہے ہیں اختلافات کے, آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے رول پلے کر لیں. اب یہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اکثر کرتی ہوتی ہوں, جب کوئی میرے پاس کوچنگ میں آتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں ٹھیک ہے ہم مل کے ایک رول پلے کر لیتے ہیں. آج صبح بھی میں نے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ان کے ساتھ ایسا ہی رول پلے کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو میرے ہسبینڈ تو مجھے اس طرح سے بہت زیادہ میری انسلٹ کر دیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں نے ان کا نام لے کے کہا میں وہ بن جاتی ہوں اور آپ وہ ہسبینڈ بن جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے کیا بیہیویئر ہیں, لیٹ می ہینڈل دس سچویشن. تو جب میں نے 2 یا 3 دفعہ پیارے پیارے سے جملے بولے تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ واقعی یہاں پہ تو میرے ہسبینڈ واقعی چپ کر جائیں گے اور ہمارا ریلیشن شپ بالکل خراب نہیں ہوگا. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے اسی طریقے سے اسمارٹ رویہ سیکھنا ہے. اور اس پہ کئی دفعہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے دراصل مجھے چلاکی نہیں آتی. تو یہ چلاکی نہیں ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت کیا ہے, ہمیں پتہ ہو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے میں نے کوئی بات کیسے کرنی ہے. پھر اسی طرح سے کبھی کبھی آپ وہ رول پلے کرتے ہوئے وہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا جی میں وہ ہسبینڈ بن جاتی ہوں, اگر مجھے ہسبینڈ سے چیلنج ہے, اور اپنی دوست کو یا کسی کو کہا تم وہ وائف بن جاؤ, اور پھر آپس میں آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں. اور اس میں وہی بات ہے, آپ نے ایمپتھی کو شامل رکھنا ہے, آپ نے کچھ ایسے سٹیپس بنانے ہیں جو آپ کے اس ریلیشن شپ کو مزید مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے. یعنی ہم نے خرابی جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سو یہاں تک اب ایک امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ اگر اپنے مسائل کو, اپنے اختلافات کو, اپنے کانفلکٹس کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں, بہتری کی طرف لے کے جانا پڑ رہے ہیں, تو آپ کو اپنے پورے یہ جو دماغ میں ہمیں ہوتا ہے نا کہ لڑائی جھگڑے کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, میاں بیوی کیسے لڑتے ہیں یا اختلافات کیسے ہوتے ہیں, ان کو ری فریم کرنا پڑے گا. پورا پوائنٹ آف ویو آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو سورس آف سٹریس نہیں بنانا, بلکہ آپ نے کہنا ہے اچھا ہمارا اختلاف آیا ہے, دیکھنا اس سے ہماری گروتھ ہوگی, دیکھنا اس سے ہمارا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا, دیکھنا اس سے ہم ایک دوسرے کو ایک اور ہی لیول پہ سمجھنا شروع کر دیں گے, اور آپ نے ایک ڈیپر کنیکشن کی طرف جانا ہے, اپنی گروتھ کی طرف جانا ہے. تو ری فریم کرنے کی ٹیکنیک کیا ہوگی, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان, یا ہسبینڈ سوچے میرے اور میری بیوی کے درمیان یہ کانفلکٹ آیا ہے, اس ایکسپیرینس سے میں نے کیا سیکھا, ریلیشن شپ کے بارے میں کیا سیکھا, ریلیشن شپ بلڈنگ کے بارے میں کیا سیکھا, اپنے اسپاؤس کے بارے میں کیا سیکھا, یہاں سے ہماری کس چیز کی گروتھ ہوئی. مثلاً میں نے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کیا, میرے اندر ایمپتھی آئی, میں نے یہ طریقہ سیکھا کہ ایکٹیو لسنر کیسے بننا ہے, میں نے یہ بات سیکھی کہ میں نے جو ہے کسی کو سپیس کتنی دینی ہے, صبر میں نے اپنے اندر کتنا لے کر آنا ہے, سینٹنس کنسٹرکشن میں نے کتنی اچھی کرنی ہے. جیسے ہی آپ کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز, مثبت قسم کے آؤٹ کمز کے اوپر نظر ڈالنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ پوری چیز, پورا سینیریو ہی جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ ری فریم کر کے اب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیا کریں, مثلاً آپ بیٹھ کے نا کوئی بھی جو آپ کا کوئی ریسنٹ کوئی ایسا کانفلکٹ ہوا, اختلاف ہوا اپنے اسپاؤس کے ساتھ, آپ اس کو لکھیں. اس کو لکھنے کے بعد اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس کو میں نے کیسے, یہ جب مسئلہ ہوا تھا تو میں نے کیا کیا تھا, وہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی, ساری باتیں لکھی ہوئی آ جائیں گی. اب آپ اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے,
آپ کہتے ہیں کہ اس کو ری فریم کرنا ہے. جو میں نے آپ کو بھی ٹیکنیکس بتائی ہیں وہ آپ لکھیں اور ان ٹیکنیکس کے ساتھ ان کو حل کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا کیا تبدیلی آ سکتی ہے میرے جذبات میں, میرے ایٹیچیوڈ میں, اور وہ جو آؤٹ کم ہے, جو رزلٹ چاہیے اس میں کیا تبدیلی آئے گی. دیکھیں اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, اوور نائٹ تو ہمارے اندر کوئی 100% تبدیلی نہیں آتی, لیکن تھوڑا 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 کر کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس سے آگے کا بھی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. ہم نا اکثر اوقات پاسٹ میں رہتے ہیں, یعنی جب آپ پریزنٹ مومنٹ میں بھی ہوتے ہیں نا, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, سارا وقت پاسٹ کی کہانیاں, میرے میاں یہ کرتے ہیں, میری بیوی یہ کرتی ہے, میرے اسپاؤس یہ کرتے ہیں, فلاں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور وہی دکھ ہم مناتے رہتے ہیں. ہمیں نا کانفلکٹس کو, اختلافات کو مینیج کرنے کے لیے فیوچر میں جانا ہوگا, مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہوگی, یعنی ایک پریونٹیو اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا کہ مجھے کچھ ایسا اپنا سسٹم تیار کرنا ہے کہ جو پوٹینشیل قسم کے کانفلکٹس ہیں میں ان کو بھی, وہاں پر بھی اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر پاؤں اور ہماری گروتھ ہونا شروع ہو جائے. اب وہ کیسے ہوگا, اس کے لیے بھی کچھ سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پہلا سٹیپ یہ کہ آپ نے ریڈ فلیگز کو بہت اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ وارننگ سائنز کیا کیا نظر آتے ہیں. مثلاً ابھی میں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے, لیکن آگے جا کر اس سے کیا کیا مسئلہ بن سکتا ہے, اور اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے, میرے اندر کس سکل کی کمی ہے, کون سا مسئلہ میرا ایسا ہے جس کو میں بالکل ہینڈل نہیں کر پاتی, اور اس کو میں نے سیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو میں نے کس طرح سے حل کرنا ہے. دوسرا, مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کن باتوں کے لیے مجھے کمیونیکیشن چینل کو کھلا رکھنا ہے, کن باتوں کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے, اور کون سی ایسی ہماری گفتگو ہوتی ہے آپس کی جو کہ ہمارے کانفلکٹس کو, ہمارے اختلافات کو بڑھا رہی ہے, ان کو میں نے موڈیفائی کرنا ہے. یعنی پریونٹیو میجر جو ہیں آپ نے بڑھانے. سیف سپیس کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں, ایک دوسرے کی بات سن سکیں, برداشت ہو ہمارے اندر, اس کو بڑھانا ہے. اس کے طریقے آپ کو لانے پڑیں گے. اگر آپ خود نہیں لا سکتے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی کوچ کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس سے سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح سے میں بہتری کی طرف جا سکتا ہوں. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا ہمارے درمیان اختلاف موجود ہے تو پہلے سے کون سی اسٹریٹجیز ہوں گی کہ اس اختلاف کو ہم کسی طرح کم کر سکتے ہیں, اور ہم ان مسئلوں کو بڑھنے کے بجائے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو تھوڑا سا نا فارورڈ تھنکر بننا پڑے گا, آگے کا سوچنا پڑے گا. اور صرف فارورڈ تھنکر نہیں, وہ مائنڈ سیٹ لانا پڑے گا جس میں آپ سوچیں کہ اگلے 10 سال بعد بھی ہم اکٹھے ہوں, ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوں, اور ہم اگر ہمارے کوئی ڈس ایگریمنٹس ہیں تو وہ بڑھنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہو جائے. اور ان کو سمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا, ہم اس کے اوپر خاص طور پہ ریفلیکٹ کر سکیں, ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کر سکیں, اور ہم فیوچر کی کمٹمنٹس جو آپس کی ہیں ان کو بڑھا سکیں. یعنی یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے نا, اس کو بہتری کی طرف لے جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ایک کام آپ اگر کریں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریچولز کچھ ہوتے ہیں, وہ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس سے ہم فیوچر میں آنے والے بہت سارے اختلافات جو ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں, منیمائز کر سکتے ہیں, جس سے ہمارے درمیان ٹینشن کم ہوگی, ہم کوئی بامقصد زندگی گزار رہے ہوں گے ایز اے کپل, ہمارے اندر کلیئرٹی ہوگی کہ فیوچر میں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب ایسے جو ریچولز ہوتے ہیں یہ ڈیلی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ویکلی بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ مل کر کبھی بیٹھ کر چائے کا کپ پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, آپ ایک ٹائم پہ اکٹھے واک کے لیے چلے جاتے ہیں. آپ نے کوئی پورے ویک میں ٹائم رکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارے جھگڑے مسئلے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ کے آپس میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. چاہے ہمیں آدھا گھنٹہ مل جائے میاں بیوی کو کہ ہم اکٹھے ضرور بیٹھیں, اور اس میں ہم مسئلے نہ ایک دوسرے کو بتائیں, بس ایک دوسرے کی باتیں سنیں. کوئی کالج کی بات, شادی سے پہلے کی بات, کوئی مزے کی بات, کوئی کتاب پڑھی, کوئی آئیڈیاز ایک دوسرے سے شیئر کریں, جس سے ہمارا ریلیشن شپ جیل ہو. کیونکہ جتنا آپ کا ریلیشن شپ جیل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے کانفلکٹس کم ہوتے ہیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب شادی شدہ زندگی میں آپ کا تو بچے ہیں اور مسئلے مسائل ہیں, گھر کے ہیں, رشتوں کے ہیں, آپس کے ہیں, ہم نا بار بار پرابلمس کو بیچ میں لا رہے ہوتے ہیں. جب پرابلمس کو ہم بہت زیادہ بیچ میں لاتے ہیں تو کانفلکٹس ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں, جو ہمارے فاصلے ہیں, ان کو کچھ ریچول سے برج کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کچھ ہابیز اکٹھی کرتے ہیں,
کچھ ہم ایسے کام کرتے ہیں جسے ہم دونوں مل کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھے وہاں پہ نا تھوڑی تھوڑی اگر وہ گرد اور پریشانیاں جمع بھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ری سیٹ کا بٹن جو ہے نا وہ پریس ہو جاتا ہے، پھر ہمارے اندر ایک ولنگنیس آ جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں بہت سارے ریچولز کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے کریٹیو ہو سکتے ہیں، کون سا کام ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ خواتین مجھے یہی کہتی ہیں ہمارا تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے، میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں، میں ادھر ہوتی ہوں، ٹائم ڈفرینس ہے، تو میں کہتی ہوں کوئی نہیں، آپ ایک دوسرے کو پھر بھی پیارے پیارے میسیجز بھیجتے رہا کریں، کوئی ایک ٹائم فکس کر لیا کریں اور اس پہ گلے شکوے نہیں کیا کریں، آپس میں اچھی اچھی باتیں کیا کریں تاکہ آپ کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بھی کم ہونے شروع ہو جائیں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ اتنے سارے اتنے پیارے پیارے سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ کرنا، تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بات ختم کروں گی اور پھر انشاءاللہ میں سوالات لوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ جو کمپیشن کی میں آج بات کر رہی ہوں کہ یہ کمپیشن ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ نرمی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جتنی نرمی آپ اپنے اندر لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسئلے مسائل آپ کے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال آ رہا ہے کہ ایوری آرگیومنٹ میکس اس ویکر، both of us have different ways, so how does it work? Married over 5 years with kids۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو آرگیومنٹس ہوتی ہیں نا، جیسے یہ ہمیں کمزور کب بناتی ہیں جب ہم نیگیٹو طریقے سے ان آرگیومنٹس کو لے کے چلتے ہیں اور نیگیٹو طریقے سے، منفی طریقے سے ہی ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس سے مسئلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جس طرح آج میں نے آپ کو بتایا سیلف کمپیشن، سب سے پہلے اس کو پریکٹس کریں، پیار محبت کی فضا قائم کریں، اور آپس میں وہ جو میں نے طریقے بتائے ہیں اس طرح سے آپ ڈیل کریں ایک دوسرے سے، تو پھر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم دونوں مختلف ہیں، شکر کریں آپ دونوں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف بنایا ہے، مرد کو اور طرح بنایا ہے، عورت کو اور طرح بنایا ہے۔ ایون مرد عورت جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان بہت کوارڈینیشن ہے، مثلا ہم دونوں کو نا ٹریولنگ بہت پسند ہے، تو آپ دیکھیں گے اس میں بھی فرق ہوگا، ایک کہے گا مجھے پہاڑ پہ جانے کا شوق ہے، ایک کہے گا مجھے پانی کے پاس جانے کا شوق ہے، ایک کہے گا مجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے، دوسرا کہے گا مجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے۔ مثلا کو دونوں کہیں گے ہمیں نا ہوٹلنگ کا بہت شوق ہے، تو ایک کہے گا مجھے دیسی کھانا پسند ہے، ایک کہے گا مجھے کانٹیننٹل پسند ہے۔ تو یہ فرق تو ہمیشہ رہے گا نا، پتہ نہیں کیوں ہم جو جنت کے مزے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہوں، ایک مائنڈ سیٹ ہو، کوئی ہمیں کوئی ڈفرینس آف اوپینین یا ڈفرینس فیس نہ کرنا پڑے، ہم اس چیز کی طرف جو بہت زیادہ جاتے ہیں جو کہ درست رویہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے میرے پاس، آئی ایم ٹائرڈ آف ایکسپلیننگ مائی سیلف، آئی ایم ٹائرڈ آف بینگ مس انڈرسٹوڈ، آئی ایم ڈرینڈ، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو میک یور سیلف ہرڈ وین دا ادر پرسن آلویز تھنکس اباؤٹ رائٹ اینڈ بس دیر وے اور نو وے۔ ہاں جی، اس میں نا آپ کی جب بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے نا ریلیشن شپ میں، تو پھر تو آپ کوئی مسئلہ نہیں حل کر سکتے نا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی گاڑی ہی نہیں چلے گی۔ تو سب سے پہلے آپ مسائل کو حل کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، سیلف کیئر اور سیلف کمپیشن پہ کام کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں آپ وہ لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ آپ ٹپکلی ان مسئلوں کو کیسے حل کر رہے ہیں۔ جب آپ ٹپکل وہ طریقہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کو خود سمجھ آئے گی، اور جو آج ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے ان کو سامنے لکھ کے رکھیں کہ کیا میں ان کو اپلائی کرتی ہوں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے علاوہ بہت سے اور کام کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا جب آپ کو کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے آپ مشورہ بھی کرتے ہیں، پھر آپ استخارہ بھی کرتے ہیں، پھر آپ صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر آپ کثرت سے استغفار بھی کرتے ہیں، پھر آپ دعائیں پڑھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ریزلٹس بھی نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جب آپ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو مسئلے مسائل زیادہ آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے، وہ حل نہیں ہوں گے۔ ایک سوال یہ کہ ہاؤ ٹو ہینڈل ہارش ورڈز ود کمپیشن۔ آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ سنیں، آپ آنکھوں میں آنسو، ظاہر ہے ویسے بھی آ جائیں گے آپ کے آنکھوں میں آنسو، تو آپ ان کو کہیں کہ دیکھیں میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، تو میرا تو دل ٹوٹ گیا ہے کہ آپ نے مجھ سے اس طرح بات کی ہے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ مجھ سے محبت سے بات کریں، اور اگر آپ اپسیٹ ہیں کسی بات پہ تو ہم اس چیز کو تھوڑی دیر کے بعد حل کر لیں گے۔ بس آپ نے کمپیشن شو کی، ایک جملہ، دو جملہ، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اگر آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں نکل جاؤ تم یہاں سے، اور کچھ بھی بولتے ہیں، تو آپ نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ ان کے وہاں سے ہٹ جائیں، ان کے غصے کو سیٹل ہونے دیں،
بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ بعد میں میرے ہسبینڈ نے آ کے اپولوجائز کیا، سوری بولا، اور جب وہ سوری بولیں تو آپ ان سے کہیں کہ میں تو آپ سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب وہاں پہ آپ رولز لیں، آپ کہیں دیکھیں ہمیں کچھ رولز بنانے پڑیں گے کہ جب بھی ہم کسی ایسے معاملے میں بات کریں گے، جب بھی ہم کسی ایسے معاملے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے جس میں ہمارا اختلاف ہے، تو ہم نے اس مسئلے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے وہ ہارش ورڈز کے مقابلے میں تھوڑی سی کمپیشن لے کر آنی ہے۔ میم میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ میں نے بہت دفعہ ان کے ساتھ بہت کلیئرلی اور بہت کمپیشن سے مسئلہ سالو کیے، تو ایک مسئلہ میم کافی مطلب ٹریگر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ مطلب وہ میرے فادر کے ساتھ ڈسٹنس ہو رہے ہیں، آلدو انہوں نے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں، پیار سے ان سے رہتے ہیں، لیکن یہ چیز مجھے بہت ٹریگر کر رہی ہے۔ میں ودن 4 ویکس ان کے ساتھ بہت کمپیشنلی، بہت ود میچورٹی اینڈ ایموشنل ان کو مطلب بار بار سمجھایا ہے، اینڈ ہی گوز کہ نہیں یہ میرا ریلیشن شپ ہے، مجھے ان کی یہ باتیں کچھ اچھی نہیں لگی، آلدو آئی تھنک کہ وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ پرسنل لے رہے ہیں، یا دے ہیو ان ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈ فار دم سیلوز۔ تو اس چیز کو میں کس طرح سے ریزالو کروں، بٹ ڈو آئی نیڈ ٹو انوالو سم باڈی؟ آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا کانفلکٹ آپ کے فادر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے میں پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھی بری لگی ہے تو آپ صرف ان کو اچھے انداز میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ والا جو رویہ ہے وہ اچھا نہیں لگا، اور اس کے بعد لیٹ ہم، اور جس کے ساتھ بھی جو بھی آپ کا نیئر اینڈ ڈیئر ون ہے ان کو اس مسئلے کو خود حل کرنے دیں، آپ ان کے درمیان نہیں آئیں۔ اگر وہ آپ کو پھر درمیان میں لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ انہیں سمپلی یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی تھی کہ آپ یہ معاملہ اس طرح سے لے کے چلیں، اب آپ کیونکہ خود سے اس معاملے کو اس طرح لے کے چل رہے تھے تو میں اسی لیے جو ہے اس معاملے میں نہیں آؤں گی، اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میری فیملی کو اس طرح سے انگیج اس معاملے میں نہ کریں۔ بہت سی خواتین کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نا سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ آپ اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں، لیکن یہ کہ اگر وہ صرف آپ کی فیملی کو برا بھلا کہیں تو آپ اگنور کریں اس بات کو، اور صرف 1 یا 2 دفعہ وہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنی فیملی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک رسپیکٹیبل ڈسٹنس رکھیں، بہت زیادہ انگیج نہ ہوں اس معاملے میں، اور اگر آپ کی فیملی بھی انگیج ہو یا آپ کے ہسبینڈ بھی انگیج ہوں تو لیٹ دیم ڈیل ود دیم سیلس، وہ جس طرح سے بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی تھریٹ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو آپ بہت اچھے انداز میں ان کو کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ ایڈوائز نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کریں، اور نہ آپ نے مجھ سے مشورہ لیا تھا، تو اگر آپ مجھ سے ابھی بھی مشورہ لیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو میرے ساتھ برین سٹارم کر کے ایک اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اگین یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹورڈز ون ون، اور آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتی ہیں کہ یہ جو آپ کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں آپ کیا چاہتے ہیں، اور آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان کو اس بیس پہ لے کے جاتے ہیں کہ جی وٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ۔ کئی دفعہ وہ اپنی کسی اور مسئلے میں ٹربلڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کو وہاں پہ شامل کر کے تھوڑی سی وہ جو ہے نا سچویشن کو اور ڈیفیکلٹ یا ٹرکی بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو وہاں پہ اس طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے۔ میری شادی کو نا 5 سال ہو گئے ہیں، تو ویسے تو الحمدللہ میرے اور میرے ہسبینڈ کا ریلیشن شپ کافی اچھا ہے، اور الحمدللہ وہ بہت اچھے ہسبینڈ بھی ہیں، اور سارا کچھ مطلب باقی بہت اچھا ہے، پر ہمارے نا کانفلکٹس بہت ہوتے ہیں، اور جب کانفلکٹس ہوتے ہیں نا تو وہ ہوتے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑی بات ہو، لائک بالکل چھوٹی سی بات ہوگی تو وہ اتنی بھڑک جاتی ہے کہ لائک مجھے پھر ان کو بعد میں اتنا منانا پڑتا ہے، ان سے اتنا ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمارا کانفلکٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیا کروں۔ اور دوسرا یہ کہ جب مطلب وہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ 5 سالوں سے ایسی ہو رہا ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں کبھی غلط ہوئی نہیں، اور وہ اینڈ پہ پروو کر دیتے ہیں، لائک 5 سالوں سے یہی ہو رہا ہے کہ اینڈ پہ میری ہی غلطی ہے، لائک بعد میں اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بعد میں اپنے کانفلکٹ کو ڈسکس ضرور کرتے ہیں، تو وہ اس پہ پروو کرتے ہیں کہ وہ میری ہی غلطی ہے، اور پھر میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میری غلطی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی غلطی نکالتا ہوں، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نا پھر غصے میں اتنی بری ورڈنگ یوز کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ان کو بہت دفعہ یہ بتایا ہے، آرام سے بتایا ہے، پیار سے بتایا ہے کہ آپ نے یہ ورڈنگ یوز نہیں کرنی، جب وہ ورڈنگ یوز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دماغ نا شٹ ڈاؤن ہو گیا، اب میں اس سے آگے اس بندے کی نہ کوئی بات سن ہی نہیں سکتی، اور وہ چیز پھر مجھے بھی مزید مطلب مجھے بھی اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ پھر میں بھی ان کے آگے سے بولتی ہوں، اور وہ ہم دونوں کا نا کانفلکٹ بہت زیادہ مطلب وہ بہت اگریسو لیول پہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے جو سارا سین بتایا ہے نا، یہ تب ہوتا ہے جو آج ہم بات کر رہے تھے نا کہ ریزالونگ دا کانفلکٹ ود کمپیشن، آپ وہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو میں نے جتنے سٹیپس بتائے ہیں نا، آپ ان کو لکھیں،
آج کی جو ٹاک آپ نے سنی ہے وہ سارے سٹیپس کو لکھیں اور ان سارے سٹیپس کے مطابق پہلے آپ اپنے آپ کو مینیج کریں اور پھر دیکھیں آپ کو تقریباً 6 مہینے لگ جائیں گے ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ کو لیں، ایک ایک کام کرنا شروع کریں، اپنے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، سیلف کمپیشن پہ کام کریں، اپنے ٹارگٹس کو صحیح لکھیں، فیوچر کے لیے دیکھیں کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے، رول پلے کر کر کے اپنی سچویشن کو بہتر بنائیں، اور جب آپ وہ کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے آٹومیٹکلی بہت سا جو معاملات ہیں، بہت سے معاملات میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ شادی کو 9 سال ہو گئے، 9 ایئر سے مطلب میرے ہسبینڈ نے مجھے اسٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ یو آر ناٹ مائی رسپانسبلٹی، تو لیکن اس کے بعد وہ بچوں کی بھی رسپانسبلٹی لینا پسند نہیں کرتے، مطلب ایون ایجوکیشن کی یا ظاہر ہے 3 ٹائم کے کھانے کے علاوہ بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے لائف میں، ایون کہ تربیہ میں بھی کچھ بھی، وہ کہتے ہیں یہ ساری تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ تو میں چاہ نہیں رہی تھی سو بتانا، لیکن میں کسی کو بتاتی بھی نہیں ہوں، لیکن اب میں اتنی اوورلوڈڈ ہو گئی ہوں، مطلب میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے اور میں اس پہ کام بھی کرتی ہوں، لیکن میں جب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا تو وہ آگے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اس سے، اور پھر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹارٹ میں تو میں بالکل چپ رہتی تھی، میں جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میں آگے سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن ابھی 9 ایئرز ہو گئے ہیں، میں فزیکلی مینٹلی تو مجھے پرابلم ہونا شروع ہو گیا تھا کافی عرصہ پہلے، لیکن ابھی میں فزیکلی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہونا شروع ہوں گی، میری طبیعت اتنی خراب رہنے لگ گئی ہے، تو مطلب اور وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ میں فزیکلی میری طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں تم جب گھر سے آئی تھی تب سے بیمار ہو، تمہیں مطلب انہوں نے بیاہ ہی مجھے بیمار دی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں اتنے ایشوز تھے، میں نے اتنا کچھ ریزالو کیا، ایون فیملی کے لوگ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کسی کے سامنے جا کے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن ظاہر ہے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن وہ نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہر دفعہ مطلب کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، لیکن میں اس چیز کو نا ٹھیک کرنا چاہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح امپروو کروں کہ ایک تو مجھے یہ جو دکھ ہے میرا یہ ختم ہو جائے، میں اس کے لیے اسلامک کاؤنسلنگ وغیرہ بھی لیتی رہتی ہوں، سیشنز بھی لیتی رہتی ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، اور ان کو یہ ہے کہ تم فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی تم اٹھاؤ گھر کے ساتھ ساتھ سب کچھ، اور ابھی میں بچوں کی ہوم اسکولنگ بھی کر رہی ہوں بیکاز آف ظاہر ہے فائنینشلی میں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہوں، اس کے لیے میں کام بھی کرتی ہوں، گھر بھی سنبھالتی ہوں سارا، مطلب ان کے فادر بھی مینٹلی ڈسیبل ہیں ان کو بھی دیکھتی ہوں، اپنی میری مدر ڈسیبل ہے ان کو بھی دیکھتی ہوں، تو میں خود بہت بیمار رہنے لگتی ہوں۔ ہاں، ایسی بہت سی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، ہم وہ ذمہ داری جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ والدین کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا تم اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہو، اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو پھر اس کی شادی کی جائے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ بعد میں وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو سب سے امپورٹنٹ لرننگ تو یہاں سے پہلی یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ایک خاتون کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے کہ وہ مرد کسی طرح سے بھی، اختلافات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ مرد کسی طرح سے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہ رہا یا نبھاتا، تو عورت کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں۔ پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں نبھاتا، میں اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی رہوں گی، اللہ مجھے اجر بھی دے گا، اور میں اس امید کے ساتھ آگے چلوں گی کہ شاید کسی سٹیج پہ وہ بہتر ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ اپنے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی سیلف کیئر، سیلف کمپیشن پہ بہت کام کرتے ہیں، پراپر کاؤنسلنگ لیتے رہتے ہیں اور آگے گرو کرتے رہتے ہیں، چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو نہ لفٹ کرائیں، نہ آپ کا خیال کریں، لیکن آپ کی گروتھ ہو۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں میں اس طرح کے رشتے میں نہیں رہ سکتی، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی انوالو کرتے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کو بھی انوالو کرتے ہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے، اور آپ کسی عالم دین کو بھی انوالو کرتے ہیں اور اپنے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس شادی شدہ زندگی میں نہیں رہنا۔ دیکھیں اگر آپ نے مرد کا رول بھی پلے کرنا ہے، عورت کا بھی پلے کرنا ہے، تو پھر آپ نے غمزدہ بھی رہنا ہے، تو پھر آپ کو اس ریلیشن شپ میں کیا ملتا ہے؟ یہ 2 راستے ہیں جن میں سے آپ کو ایک کی چوائس کر لینی چاہیے۔ آپ کی سچویشن میں جب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں مطلب سب کچھ کر رہی ہوں اور کما بھی میں رہی ہوں اور سب کچھ دیکھ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں خوش بھی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ جس سے بھی کاؤنسلنگ لے رہی ہیں یا تو آپ ریگولر نہیں لے رہی یا آپ ریگولرلی اپنی سیلف کیئر اور سیلف کمپیشن پہ کام نہیں کر رہی۔ تو میرا ہمیشہ سب کو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ساؤنڈ کریں اور استخارہ کرتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں لوگوں سے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔
صرف اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے سے اور ہیلپ لیسنس شو کرنے سے نا آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو آپ کو دونوں میں سے ایک بات کی طرف 100% جانا پڑے گا, اور دونوں میں آپ نے اپنے لیے سیفٹی اور تھوڑا مثبت رویہ اور تھوڑی بہتری جو ہے نا وہ لے کر آنی ہے. وہ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کے مسئلے جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ سے مدد بہت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک سوال آیا ہوا ہے, ہاؤ ڈو وی پاز این آرگیومنٹ بیفور اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول. اس کے لیے آپ کو نا پچھلے پیٹرنز دیکھنے ہوں گے. جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کس پوائنٹ کے بعد وہ بس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اور پھر وہ والے جو وہاں پہ پوائنٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بہت کانشیس ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے لیے ان باتوں کو لکھنا پڑے گا کہ یہاں تک پہنچ کر ہی میں نے پیچھے وڈرا کر جانا ہے. جیسے غصے کی حالت میں ہمارا جو ہوتا ہے نا دل زیادہ تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, پیلپٹیشن شروع ہو جاتی ہے, ہمارے مسلز جو ہیں بڑے سٹف ہو جاتے ہیں, ہمارا منہ اکثر خشک ہو جاتا ہے, ہمارے جو یہ جو ہے یہ اس کے پٹھے جو ہیں وہ بھی کھنچ جاتے ہیں, دماغ ہمارا سائیں سائیں کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اب آپ کا پارا چڑھ رہا ہے, اور یہاں پہ آپ جو بھی بات بولیں گے یا جو بھی ایکشن لیں گے وہ خرابی کی طرف جانے کے چانس زیادہ ہیں. تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایگزٹ لینا ہے. تو تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم بیسیکلی بہت وہ جو ہے نا ایموشنل قسم کے لوگ ہیں. تو جب ہم جذباتی ہو کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمارے جذبات ہمیں اتنا بھڑکا دیتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. دعاؤں کا بہت سہارا لیا کریں, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. ایک اور سوال ہے, واٹ ایف آئی گیو کمپیشن بٹ ڈونٹ ریسیو اٹ بیک. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ریلیشن شپ میں کمپیشن دے رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہا, تو بس آپ نے پھر ایک چیز دیکھنا ہے کہ ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ آپ کیسے کریں گے. یعنی آپ نے ایسی کمپیشن نہیں دینی کہ آپ کی بیٹری ڈرین ہونا شروع ہو جائے. آپ نے وہ والی کمپیشن دینی ہے جس سے آپ کا ریلیشن شپ نارملائز ہو جائے. اگر بہت شاندار نہیں ہوتا تو وہ نارمل رینج میں آ جائے. بس اس کو پھر وہاں تک آپ رکھتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی اتنی ہو, اور وہی جو آپ اصل جو آپ ریلیشن شپ سے چاہ رہے ہیں جو بھی چاہے منیمم مل رہا ہے, تو پھر اس سے آپ کے دکھ جو ہے نا وہ نہ بڑھنے شروع ہو جائیں. بیکاز وہ جب آپ نے دکھ بڑھانا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میم ہم لوگوں کی شادی کو تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا چلتا ہے. ہمارا کانفلکٹ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہر چیز کے رسپانس کرتے ہیں, لیکن جب وہ فیملی کو لے کے آتے ہیں یا سامنے ہوتی ہے فیملی تو وہ بالکل انوائنگ ہوتے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہوتی اور بالکل اجنبیت سی ایک محسوس ہوتی ہے. تو میں ان سے اس چیز کا ذکر بھی کرتی ہوں لیکن وہ چیز یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ ہم فرینڈلی رہیں, چاہے فیملی کے سامنے ہو یا پھر نہ ہو. تھینک یو. اچھا دیکھیں, آپ نے نا جب رشتے نبھانے ہوتے ہیں نا تو آپ نے بہت سارے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب وہ بیڈ روم میں ہیں یا تنہائی میں ہیں تو وہ بہت آپ کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں, لیکن جب وہ لوگوں کے درمیان آ جاتے ہیں, اپنی فیملی کے درمیان آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے ڈائنامکس زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نا وہاں پر ان ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو نا وہ مطلب آپ سمجھیں کہ وہ وہاں پہ نہیں اس طرح کا رویہ رکھنا چاہ رہے, تو آپ بھی خاموش رہتے ہیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, بلکہ میں کہتی ہوں اچھا نظر نہیں لگتی, اور آپ اپنے ریلیشن شپ کو صحیح طرح رکھتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی اگر مسئلہ بنا دیں کہ جی آپ ویسے تو میرے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن جب آپ کے گھر والے کوئی آ جائیں تو آپ ایسا رویہ رکھتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی میں ان کے سامنے ذرا تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہنا پسند کرتا ہوں, تو کوئی بات نہیں, آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ ہر گھر کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مسئلہ تب ہے جب وہ لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے پیچھے بھی ہر جگہ آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ رکھیں. اس رویے کو پھر مینج کرنا, ٹھیک کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ مسئلہ نہ بنائیں, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہے نا انشاءاللہ زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. میری شادی کو 26 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر نے پچھلے 4 سال سے شادی دوسری کر لی ہے. میری 3 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں تھا. پہلے بہت اچھا وقت گزرا ہے. میری پہلی بیٹی 9 سال بعد پیدا ہوئی تھی, بہت اچھا وقت گزرا. لیکن اب جب سے شادی کی ہے نا وہ بالکل بھی صحیح نہیں رہتے. مطلب ایک گھر میں رکھا ہوا ہے ہم دونوں کو, اور مجھے اور میرے بچوں کے ساتھ بالکل بھی صحیح سلوک نہیں کرتے. اگر میں کچھ بات کرتی ہوں تو مارنا اور گالی گلوچ کرنا,
اور آج میں بہت ٹینشن میں ہوں، اور آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں. اور مجھے کسی نے آپ کا بتایا کہ میں آپ سے مشورہ کروں گی. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 17 سال کی ہے، چھوٹی 13 سال کی ہے، اور ایک 10 سال کی ہے. اور میں اس طرح کے حالاتوں میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے چھوڑنا، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ خرچہ نہ دینا پڑے پھر بعد میں. کبھی کبھی جب ہمارے اختلافات ہوتے ہیں نا تو ان میں اس طرح کے بھی چیلنجز آ جاتے ہیں جو ذرا بڑے چیلنجز ہیں نا. جیسے ہسبینڈ نے اگر دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو اگین آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اب ٹراما بڑا ہے، آپ پریشان ہیں زیادہ، تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کریں اور اس دکھ کی کیفیت سے باہر نکلیں. اس میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں آپ کو 6 مہینے لگ سکتے ہیں، اس میں آپ کو سال لگ سکتا ہے. جب آپ دکھ کی کیفیت سے باہر نکلیں تو سب سے پہلا کام پھر بھی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر سے تعلقات کو بہتر بناؤں. اور اکثر اوقات خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلقات کو بہتر اس لیے نہیں بنا پاتے کہ ہم ہر موقع پہ جو ان کی دوسری بیوی ہوتی ہے اس کو بیچ میں لے کر آتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کا خیال آ جاتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں اور میں اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہو رہی ہوں. تو اس چیز کو ہم کیسے جو ہے نا وہ ٹھیک کریں. تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ پہ فوکس کرنا ہے، اس بیوی کو درمیان میں نہیں لانا. کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے انہوں نے دوسری شادی کی، اب اگر وہ دوسری بیوی جو ہے وہ تو خوشی خوشی رہ رہی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ ریلیشن شپ بھی اچھا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دکھ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے پریشانی ہے کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ میں شاید پہلے بھی چیلنجز تھے اور اب یہ چیلنج جب آیا ہے تو آپ کے لیے کافی زیادہ ایک ٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ شیٹر ہو چکا ہوا ہے. تو اب اگر آپ ہمیشہ دکھی نظر آئیں گی، پریشان نظر آئیں گی، مسائل پہ باتیں کرتی نظر آئیں گی، روتی دھوتی نظر آئیں گی، کمپلین کرتی نظر آئیں گی، لیکن جب وہ دوسری بیوی کے پاس جائیں گے تو وہاں ان کو بہت اچھا ماحول نظر آئے گا، ان کو یہ نظر آئے گا کہ جی سب بہت اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ کس کی طرف زیادہ جھکیں گے؟ آبویسلی اس بیوی کی طرف جھکیں گے جو ان کو بہت اچھی طرح سے انٹرٹین کر رہی ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل کر لیں گی تو پھر آپ کا سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے اپنے جو شوہر ہیں ان کو آپ نے پہلے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کی کوشش کرنی ہے جس میں آپ اپنی مطلب وہ اپنی جو سوکن ہے ان کو بیچ میں نہیں لائیں گی، ان کے درمیان میں ان کے بارے میں نہیں آپ سوچیں گی. پھر آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، میں اس رشتے میں رہنا چاہتی ہوں یا میں اس میں سے نکلنا چاہتی ہوں. اور جو بھی آپ لیتے ہیں آپ مجبوری کی شکل میں نہیں لیتے، آپ کلیئرٹی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی مجھے کیا چاہیے اس ریلیشن شپ میں اور میں نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے. اور استخارہ، بہت زیادہ استخارہ کرنا، ایک دم ایموشنل ہو کے جو آپ فیصلہ کرتے ہیں نا اس سے اکثر خرابی آتی ہے اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.